بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وعن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذبني قريش فقمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فتفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ جب سے اللہ پاک نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے آج تک ارب ہا ارب انسان زندگی گزار کے جا چکے، آج بھی اس زمین پر اربوں انسان زندہ ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے اور اپنی زندگی گزار کے جاتے رہیں گے۔ ان تمام ارب ہا ارب انسانوں میں جس شان سے رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے اس شان سے نہ کوئی آیا اور نہ ہی کوئی آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری میں ابھی ہزاروں سال باقی تھے، ابھی اللہ پاک نے زمین و آسمان کو بھی نہیں بنایا تھا کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اللہ نے اپنے عرش پر لکھ دیا۔ آدم علیہ السلام کی ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین لکھ دیا گیا۔ ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ پاک نے آپ کو خطاب کر کے فرمایا خلقتک اول النبیین خلقا جعلتک اول النبیین خلقا وآخرہم بعثا وجعلتک فاتحا وخاتما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمام نبیوں سے پہلے آپ کو پیدا کیا، تمام نبیوں کے بعد آپ کو مبعوث کیا، میں نے آپ کو فاتح بھی بنایا، نبوت کا دروازہ کھولنے والا بھی آپ کو بنایا اور نبوت کا دروازہ بند کرنے والا بھی آپ ہی کو بنایا۔ میں نے آپ کی امت کو سب سے اخیر میں بھیجا، لیکن سب سے پہلے آپ کی برکت سے آپ کی امت کو جنت میں داخل کروں گا۔ رسول پاک علیہ السلام کی خصوصیات خاصہ کہتے ہیں یوجد فیہ ولا یوجد فی غیری، ایسی کوئی خصوصیت جو کسی بندے میں ہو اور کوئی بھی دوسرا اس میں شریک نہ ہو اس کو خصوصیت کہا جاتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے خصائص، اس پر اللہ والوں نے کتابیں لکھی ہیں اور ائمہ کرام نے خصائص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خصوصیات کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک تو ہے آپ کے خصائص ذاتیہ،
یعنی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ امتیازی شان جو آپ کو آپ کی امت سے احکامات میں جدا کرتی ہے۔ امت پر تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ امت کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے اس کے مال کو اس کے ورثاء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کا باپ فوت ہو جائے تو اس کو وراثت ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں نہ ہمیں اپنے اوپر والوں سے وراثت ملتی ہے نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے، جو نبی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ امت ہی کے لیے صدقہ ہوتی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے وہ احکامات جو آپ کو امت سے جدا کرتے ہیں، ان احکامات کا نام ہے خصائص ذاتیہ، لمبی فہرست ہے۔ دوسرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص نبویہ، وہ آپ کی خصوصیات جو آپ کو نبیوں سے الگ کرتی ہے۔ تمام نبیوں کی شان بہت اونچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبیوں میں سے بھی امتیازی شان جو آپ کی خصوصیات آپ کو نبیوں سے ممتاز کرتی ہے، وہ خصائص نبویہ کہلاتے ہیں۔ کسی نبی کے ساتھ یہ وعدہ نہیں تھا کہ ہم آپ کے دین کو ساری دنیا کے دینوں پر غالب کریں گے، یہ وعدہ صرف رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیا گیا کہ اس زمین پر ایسا وقت آئے گا کہ سوائے آپ کا کلمہ پڑھنے والے کے کوئی اس زمین پر باقی نہیں ہوگا، یہ وعدہ صرف آپ سے ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام واحد اللہ کے نبی ایسے ہیں جو صاحب القبلتین ہیں۔ بہت سے نبی آئے جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کی، بہت سے انبیاء آئے جنہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے عبادت کی۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے آپ صاحب القبلتین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دونوں چیزیں نصیب فرمائیں۔ صرف رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امتیازی شان ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی امت میں سے 70,000 کو بغیر حساب کے جنت میں داخلے کی بشارت آپ کو سنائی، اور فرمایا کہ پھر ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے جن سے ہم حساب نہیں لیں گے اور بغیر حساب کے ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ تو خصائص ذاتیہ کی بھی لمبی فہرست ہے، خصائص نبویہ کی بھی لمبی فہرست ہے۔ ان خصائص نبویہ میں سے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امتیازی شان ہے کہ اللہ پاک نے آپ سے بغیر کسی حجاب کے کلام فرمایا ہے، آپ کو معراج میں بلایا۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یہ اللہ پاک کا ایک قاعدہ اور اصول تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنے نبی بھیجے ہیں ان نبیوں میں سے جو اللہ ان سے کلام کرتے تھے اس کی 3 میں سے ایک صورت ہوتی تھی۔ ایک صورت تو یہ ہوتی تھی کہ اللہ پاک خواب کے ذریعے کوئی حکم بھیجتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو حکم بھیجا اپنے بیٹے کو ذبح کیجئے۔ ایک صورت دوسری اس کی شق یہ ہوتی ہے کہ اللہ دل میں بطور الہام کے کوئی چیز ڈال دیا کرتے ہیں، ایک صورت یہ ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک خود کلام کرتے ہیں، آواز اللہ کی آتی ہے لیکن اللہ پاک سامنے نہیں ہوتے، وراء حجاب پردے کے پیچھے سے اللہ پاک کلام فرماتے ہیں، جیسے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے کلام کیا۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ فرشتے کو انسانی صورت میں بھیجتے ہیں، یا فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آتا ہے اور فرشتے کے ذریعے سے اللہ پاک کا پیغام نبی تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ تینوں صورتیں حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے ساتھ اللہ پاک کی چلتی رہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امتیازی شان یہ ہے اللہ پاک نے آپ کو عرشوں پر بلایا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یہ شان صرف رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے مرحمت اور نصیب فرمائی۔ معراج یہ
یہ نبوت کے 11ویں سال ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، پھر 3 سال رسول پاک علیہ السلام نے خفیہ طریقے سے انسانوں پر محنت فرمائی۔ کھلم کھلا علل اعلان دعوت نہیں تھی، جاننے والوں کو جا کر سمجھانا، کسی قریبی دوست کو جا کر اس کو سمجھانا، خفیہ طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 3 سال محنت فرماتے رہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اکٹھا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کر کے ان کو دین کی دعوت دی۔ 4 سال پھر ایسے آئے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اللہ حکم دیتے ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات دن محنت کو کھلم کھلا کیجئے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ہر بندے کے سامنے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، مجمعوں کے اندر جا کر، قبائل کے اندر جا کر 4 سال مسلسل محنت فرمائی، اور ان 4 سالوں کے اندر ہر طرح کی تکلیف کا تحمل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، اونٹ کی اوج لا کر آپ کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، آپ برداشت فرماتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے ان 4 سالوں میں جو کھلم کھلا دعوت کا زمانہ ہے، اس کے اندر ہر طرح کی تکلیف کو اور ہر طرح کی مصیبت کو جھیلا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 سال ایسے آئے ہیں کہ مکے والوں نے بائیکاٹ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے، خواہ مسلمان ہوں یا مسلمان نہ ہوں، دونوں سے ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ شعب ابی طالب کے اندر ایک گھاٹی کے اندر رسول پاک علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے اور بنو ہاشم میں سے وہ تمام افراد خواہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن آپ کے قبیلے، آپ کے خاندان کے افراد تھے سوائے ابو لہب کے، وہ سارے کے سارے شعب ابی طالب میں 3 سال محصور رہے۔ 3 سال تک بائیکاٹ تھا، کوئی ان کو کوئی چیز نہیں دے سکتا، کوئی ان سے خرید و فروخت نہیں کر سکتا، کوئی ان سے بات چیت نہیں کر سکتا۔ یہ مکمل 10 سال کا زمانہ ہے۔ 3 سال خفیہ دعوت ہے، 4 سال کھلم کھلا دعوت ہے، اور 3 سال شعب ابی طالب کے اندر رسول پاک علیہ السلام نے محنت فرمائی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اس عہد نامے کو جو قریش نے لکھ کر مکہ کے بیت اللہ کے دروازے پر لٹکا دیا تھا، اللہ پاک نے دیمک کو حکم دیا، اس نے چاٹ کر ختم کر دیا، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیکاٹ کا ختم ہونے کا یہ ایک سبب بنا۔ رسول پاک علیہ السلام کا بائیکاٹ ختم ہوا۔ 8 مہینے کے بعد ابو طالب جو ہمیشہ ساتھ دیا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کے انتقال سے 3 دن کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں بہت آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن، غم کا سال رکھا، اور اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے طائف کا سفر کیا۔ طائف کا سفر ہم سنتے رہتے ہیں، ایک انتہائی تکلیف دہ سفر تھا۔ طائف کا سفر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لا رہے تھے۔ مقام نخلہ ایک جگہ ہے، وہاں آپ نے قیام فرمایا۔ رات کی تاریکی کے اندر آپ قرآن پڑھ رہے تھے، جنات کی ایک جماعت آئی، آپ کا قرآن سنا اور جنات نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ 11واں سال تھا۔ اس وقت رسول پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے عرشوں پر بلایا ہے۔ معراج کا سفر 11ویں سال ہوا، یہ بتانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت پہلے سے متعین تھی۔ اللہ پاک نے طے کر لیا تھا کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلانا ہے اور عرشوں کی سیر کروانی ہے، جنت بھی دکھانی ہے اور دوزخ بھی دکھانی ہے، اور سارے کے سارے مناظر آپ کو دکھائے جانے ہیں۔ یہ چیز پہلے سے طے شدہ تھی، لیکن اللہ پاک نے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ پاک اپنے فضل کا دروازہ محنت کے بعد کھولا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کی تکلیف کو برداشت کیا،
اللہ کی طرف سے نبوت دی گئی، حالانکہ آپ کا نبی ہونا متعین تھا، لیکن تکلیف کے بعد اللہ پاک دروازوں کو کھولا کرتے ہیں۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے 10 سال مسلسل محنت فرمائی ہے، تو اللہ کی طرف سے امتیازی طور پر آپ کو معراج کا سفر کروایا گیا۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے ہجرت کی تکلیف کو برداشت کیا ہے، صحابہ نے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، اپنے وطن کو چھوڑ کر مکہ مدینہ پہنچے ہیں، تو اللہ پاک نے بدر کے اندر آسمان سے فرشتے اتار کر دکھائے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ میرے فضل کا دروازہ ہمیشہ محنت کے بعد اور مشقت کے بعد اور تکلیفوں کے بعد کھلا کرتا ہے۔ پھر رسول پاک علیہ السلام پر مکے والوں نے بار بار حملہ کیا ہے اور بار بار ان تکلیفوں سے گزرے ہیں صحابہ کرام، تو اللہ پاک نے یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ خوشخبری بعد میں سنائی ہے، اور مکہ بعد میں فتح ہوا ہے۔ یہ اللہ پاک نے بتایا کہ ہر تکلیف کے بعد اللہ اپنے فضل کے دروازوں کو کھولا کرتے ہیں۔ بہرحال 11ویں سال، نبوت کے 11ویں سال، رسول پاک علیہ السلام آرام فرما ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر تشریف لاتے ہیں، لگام پکڑتے ہیں، حضرت میکائیل رکاب کو تھامتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کا اس سفر سے پہلے شق صدر، سینہ چیر کر دل نکال کر اس کو دھویا جاتا ہے۔ شق صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ ہوا۔ آپ کی عمر مبارک 4 سال کی تھی، ایک دفعہ آپ کے دل کو دھویا گیا۔ آپ کی عمر مبارک 10 سال کی تھی، دوبارہ شق صدر ہوا۔ آپ کے اوپر وحی آئی، وحی سے پہلے شق صدر ہوا۔ آپ کو معراج کا سفر کروایا گیا، پھر شق صدر ہوا۔ سینہ نکال کر، سینہ چیر کر، دل نکال کر اس کو دھویا اور اس کو انوارات سے بھر دیا گیا۔ اسی وجہ سے رسول پاک علیہ السلام کا بچپن عام بچوں جیسا نہیں تھا، آپ کی جوانی عام جوانوں جیسی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی آئی ہے، اس سے پہلے آپ کے قلب اطہر کو نور سے بھر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد جب معراج پر لے کر گئے پھر آپ کا شق صدر ہوا۔ اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام کو براق پر سوار کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر فرمایا۔ سفر کرتے ہوئے سب سے پہلے مدینہ منورہ کی بستی آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا، وہاں نماز ادا کی۔ پھر سفر کرتے ہوئے طور سینہ پر، جہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، وہاں آپ نے نزول فرمایا، وہاں آپ نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد بیت اللحم میں تشریف لے گئے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، وہاں آپ نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، وہاں جا کر اپنے براق کو باندھا، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں میں مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے، کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی قیام کی حالت میں، کوئی سجدے کی حالت میں۔ میں نے جا کر 2 رکعت نماز پڑھی ہے، پھر ایک اذان دینے والے نے اذان دی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مصلی کے اوپر کھڑا کر دیا۔ میں نے ان تمام انبیاء کی، جو انبیاء سے مسجد بھری ہوئی تھی، پہلے سے موجود تھے، تمام انبیاء کی رسول پاک علیہ السلام نے امامت فرمائی۔ یہ نماز کون سی تھی؟ اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں یہ تہجد کی نماز تھی، اس لیے کہ رات کی تاریکی میں آپ کا یہ سفر ہوا تھا، اور صبح سے پہلے آپ واپس مکہ پہنچ گئے تھے، لہٰذا یہ جو امامت والی نماز تھی یہ تہجد کی نماز تھی۔ رسول پاک علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اللہ کی نعمتوں کو ذکر فرمایا۔ اللہ نے مجھے آدم بنایا، اللہ نے مجھے تمام انسانوں کا باپ بنایا، اللہ نے میری تخلیق اپنے ہاتھ سے کی، اللہ نے مجھے جنت کے اندر پیدا کیا، پھر اللہ نے مجھے زمین پر اتارا، اللہ نے تمام نبی میری اولاد کے اندر پیدا کیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا، اللہ نے میرے لیے آگ کو گلزار کیا، اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں مجھے دی ہیں، اللہ نے اس کے بعد تمام سلسلہ نبوت میری اولاد کے اندر رکھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، اللہ پاک نے میرے ساتھ کلام فرمایا، اللہ نے میرے دشمن کو غرق کیا، اللہ پاک نے سمندر پر مجھے راستے دیے ہیں۔ پھر
پھر حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے، اللہ پاک نے لوہے کو میرے ہاتھ میں نرم کر دیا، موم بنا دیا۔ جب میں زبور پڑھتا تھا میرے ساتھ پرندے زبور پڑھا کرتے تھے، پہاڑ بھی میرے ساتھ زبور پڑھا کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے، اللہ پاک نے مجھے منطق الطیر، جانوروں کی بولی مجھے سکھائی، اللہ نے جنات کو میرے تابع کیا، ہواؤں کو میرے تابع کیا، زبردست حکومت مجھے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، اللہ پاک نے مجھے روح اللہ بنایا، مجھے اللہ کا اپنا کلمہ بنایا، اللہ پاک نے مجھے بغیر باپ کے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، اللہ نے میرے ذکر کو بلند کیا، جہاں اللہ کا نام آئے گا، جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ آئے گا، قیامت تک اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ساتھ آئے گا۔ اللہ نے میرے ذکر کو بلند کیا، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، اللہ پاک نے مجھے تمام اولین اور آخرین کا سردار بنایا، اللہ نے میرے وزن کو ختم کر دیا، اللہ پاک نے میرے دل کو کھول دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اسی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو اولین اور آخرین کا سردار بنایا۔ اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام کا سفر شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر سفر فرمایا۔ فرماتے ہیں میں پہلے آسمان پر پہنچا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی ملاقات پہلے آسمان پر کروائی، مجھے یہ بتانے کے لیے کہ آدم علیہ السلام نے ہجرت کی ہے، جنت سے زمین پر آئے ہیں، آپ کو بھی ہجرت کرنا ہوگی، آپ کو بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ہوگا۔ دوسرے آسمان پر میں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، یہ مجھے بتایا گیا کہ حضرت یحییٰ کو دین کے لیے شہید کر دیا گیا تھا، دین کے لیے آپ کی امت کو بھی خون دینا ہے اور آپ کی امت نے بھی قربانیاں کرنی ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اس لیے کروائی گئی کہ انا اقرب الناس بعیسی ابن مریم، سب سے زیادہ میرا تعلق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ فرمایا تیسرے آسمان پر گیا تو مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کروائی گئی، یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے اپنوں نے بھی آپ کو ستانا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا، ان کو پریشان کیا تھا، آپ کو تکلیفیں بھی اپنوں سے برداشت کرنی ہیں۔ چوتھے آسمان پر میں گیا، مجھے حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے آپ کو بلند مکان دیا ہے، بلند درجہ دیا ہے، ہم آپ کو بھی ان سے زیادہ بلند درجہ دیں گے۔ فرمایا میں چھٹے آسمان پر گیا، میں پانچویں آسمان پر گیا، مجھے حضرت ہارون علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر گیا، وہاں میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مجھ سے ملاقات ہوئی۔ ساتوں آسمانوں کے اوپر پھر سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ لے کر گئے۔ یہی روایات کے اندر آتا ہے یہ سارا سفر براق پر تھا۔ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے، وہاں قلم کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، ہم اس کو سن رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے میں نے نہیں جانا، آگے صرف آپ ہی نے جانا ہے۔ بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر پرام، چون در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی۔ اے جبرائیل میں آپ کا بڑا خالص دوست ہوں، مجھے یہاں اکیلا کیوں چھوڑتے ہو، میرے ساتھ آگے چلو۔ اگر یرسر موے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم۔ جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے آگے ایک بال کے برابر بھی میں نے اوپر گیا تو میرے پل پر جل جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ رسول پاک علیہ السلام کے لیے آگے رف ایک سواری کا نام ہے۔ قرآن پاک کے اندر رف صرف ایک جگہ ذکر ہے، اور یہ جنت والوں کی نعمت کے اندر اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان۔ اللہ فرماتے ہیں رف ایک مسند ہے، کیسی ہے اس کو دنیا کے اندر نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ کسی کے اندر سمجھنے کا تحمل ہے۔ اس رف کو لایا گیا اور رسول پاک علیہ السلام اس پر سوار ہوئے۔ اس کے بعد ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پھر اللہ پاک نے کتنا قریب کیا، فاوحى الى عبده ما اوحى۔ اللہ ہی جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کلام کیا، جنت کو بھی دکھایا، جہنم کو بھی دکھایا،
فرمایا جنت والے بھی آپ نے دیکھے، جہنم والے بھی آپ نے دیکھے، شیطان کو بھی دیکھا اور دنیا کو بھی دیکھا، بہت سارے مناظر رسول پاک علیہ السلام نے دیکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی، واپس آپ ساتویں آسمان پر آئے، دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جا کر اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ محدثین فرماتے ہیں جب بھی کوئی بندہ اس حدیث کو پڑھے یا سنے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سلام کا جواب دے، جا کر اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور جا کر اپنی امت سے یہ کہہ دینا کہ جنت ایک چٹیل میدان کا نام ہے، جنت میں محلات اور باغات نہیں ہیں، یہ محلات اور باغات وہی ہیں جو تم عبادات کر کے اوپر بناتے ہو۔ سبحان اللہ کہنے سے ایک محل بنتا ہے، الحمدللہ کہنے سے ایک محل بنتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے سے محل بنتا ہے۔ یہ سارے کے سارے محلات عبادات کی روپ میں اوپر جا کر وہ عبادات کی شکل ہوتی ہے جو محلات کی شکل بن جایا کرتی ہے، ورنہ جنت ایک چٹیل میدان کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چھٹے آسمان پر تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے کیا دیا؟ کہا جی اللہ پاک نے 50 نمازیں دی ہیں، میری امت کے لیے 50 نمازیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں نے بنی اسرائیل کو دیکھا ہوا ہے، یہ آپ کی امت سے نہیں پڑھی جائیں گی، آپ واپس جائیں اور جا کر اس میں تخفیف کروائیے، کم کروا کے لائیں۔ اللہ پاک پھر واپس آسمانوں پر گئے، پھر اللہ پاک اوپر کا سفر، رسول پاک علیہ السلام نے اوپر کا سفر کیا، پھر جا کر تخفیف کی درخواست کی، اللہ پاک نے 5 کم کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پھر انہوں نے کہا اور کم کروائیے، پھر تشریف لے گئے، پھر 5 کم ہوئیں، کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے سے بار بار واپس جاتے رہے اور آخر کے اندر 5 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس میں بھی کمی کروائیے، یہ آپ کی امت سے یہ بھی نہیں پڑھی جائیں گی۔ فرمایا مجھے شرم آتی ہے، تو اللہ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ ٹھیک ہے میں نے 5 فرض کر دی ہیں، اور میں نے جو 50 کا اجر و ثواب دینا تھا وہ 5 پر ہی دے دیا کروں گا، اور صرف نماز پر نہیں بلکہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، آج کے بعد آپ کی امت جو بھی عمل کرے گی ہر عمل کا بدلہ کم سے کم 10 کے برابر دوں گا۔ رسول پاک علیہ السلام نے واپسی کا سفر اختیار فرمایا۔ مفسرین اس کے بارے میں تفصیل سے اس بات کو لکھتے ہیں، جو قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اس میں کچھ حصہ مکی آیات ہیں، مکی صورتیں، کچھ حصہ مدنی آیات ہیں، مدنی صورتیں۔ ہجرت سے پہلے جو قرآن نازل ہوا اس کو مکی قرآن کہا جاتا ہے، ہجرت کے بعد جو نازل ہوا اس کو مدنی صورتیں، مدنی آیات شریفہ کہا جاتا ہے۔ کچھ آیات شریفہ وہ ہیں جو سفر کے اندر نازل ہوئیں، کچھ آیات شریفہ وہ ہیں جو گھر کے اندر نازل ہوئیں، کچھ آیات شریفہ وہ ہیں جو رات کی تاریکی میں اتری ہیں، کچھ آیات شریفہ وہ ہیں جو دن کے اجالے میں اتری ہیں۔ پورے قرآن کے اندر 6 آیتیں ایسی ہیں جو اللہ پاک نے سفر معراج میں آپ کو دیں، زمین پر نہیں اترا، سفر معراج میں آپ کو 6 آیتیں دی گئی ہیں۔ اس کے اندر سے 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ اور اس سے اگلی 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بڑی فضیلت اور شان والی ہیں، اور احادیث طیبہ کے اندر اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ یہ 2 آیتیں اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں دیں، اور ایک آیت شریفہ سورہ زخرف کی آیت شریفہ وَاسْأَلْ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زمین پر جا کر پوچھئے، یہود کے علماء سے پوچھئے، عیسائیوں کے علماء سے پوچھئے، جو اہل کتاب کے جاننے والے ہیں ان میں سب سے آپ پوچھئے، جا کر سوال کیجئے، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کہ ہم نے کبھی بھی کسی کو اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم دیا ہے؟ ہرگز نہیں دیا۔ سب سے زیادہ مبغوض چیز اور سب سے زیادہ بری چیز اللہ کے نزدیک شرک ہے۔ فرمایا کہ جا کر سوال کیجئے، جب ہم نے حکم نہیں دیا تو یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کیوں بنایا؟ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں کہا؟ عیسائیوں نے حضرت مریم کو خدا کیوں کہا؟ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ خدا ہونے کا دعویٰ کیوں کیا؟ وَاسْأَلْ
من قد ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون۔ یہ آیت شریفہ بھی اللہ پاک نے معراج کے سفر میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، اور 3 آیات شریفہ سورہ صافات کی۔ وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون۔ یہ 3 آیات شریفہ یہ ملائکہ فرشتوں کا قول ہے۔ فرشتے کہتے ہیں وما منا الا له مقام معلوم، ہم میں سے کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا مقام اللہ نے پہلے سے لکھ دیا، متعین کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو اتنا اونچا مقام ہے یہ عبادت کی وجہ سے نہیں ملا۔ یہ نہیں کہ اللہ پاک نے پہلے ایک فرشتہ پیدا کر دیا، پھر اس کو حکم دیا کہ 20 سال عبادت کرو گے تو ہم آپ کو ترقی دے دیں گے، پھر 40 سال اور عبادت کرو گے تو اور بڑا درجہ دے دیں گے، پھر 100 سال اور عبادت کرو گے تو اور درجہ دے دیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ جس دن جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش اللہ نے کی ہے، پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اسی دن یہ مقام اور مرتبہ جو جبرائیل علیہ السلام کا تھا اسی دن اللہ نے ان کو دے دیا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کو جس دن بنایا پیدا کیا اسی دن یہ مرتبہ ان کو دے دیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جس دن پیدا کیا اسی دن یہ مقام اور مرتبہ دے دیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جس دن پیدا کیا اسی دن یہ مقام اور مرتبہ دے دیا۔ حضرت مالک کو جو جنت کا سب سے بڑا فرشتہ ہے اس کو جس دن بنایا اسی دن یہ ذمہ داری اس کے سپرد کر دی۔ حضرت مالک جو جہنم کا فرشتہ، حضرت رضوان جو جنت کا فرشتہ ہے اس کو اسی دن یہ ساری ذمہ داری دے دی گئی۔ وما منا الا له مقام معلوم۔ فرشتوں کا یہ قول کہ ہم میں سے ہر ایک کا درجہ متعین ہے، اس کے باوجود وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون، حالانکہ ہماری عبادت کی وجہ سے ہمارا درجہ نہیں بڑھنا، پھر بھی ہم اللہ کے حکم کے لیے صفیں باندھ کر کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کی عبادت اور تسبیحات کرتے رہتے ہیں، انسانوں کو بتانے کے لیے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، تمہارا درجہ عبادت کے بعد ہے۔ اگر عبادت کرو گے تو اللہ کے ہاں سے مقام ملے گا، اگر عبادت نہیں کرو گے کچھ نہیں ملنا۔ انسانوں کو جو کچھ ملنا ہے عبادات کے بعد ملنا ہے، فرما برداری کی بنیاد پر ملنا ہے، تقوی کی بنیاد پر ملنا ہے، زہد کی بنیاد پر ملنا ہے، اس آخرت کی محبت کی بنیاد پر ملنا ہے، سنتوں کی اتباع کی بنیاد پر ملنا ہے۔ اگر کوئی بندہ اعمال صالحہ کو اختیار نہ کرے ایک وعدہ بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ وما منا الا له مقام معلوم، فرشتوں کا یہ کہنا کہ ہمارا درجہ تو متعین تھا، عبادات کی وجہ سے ہمیں کچھ نہیں ملا، اس کے باوجود ہم اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کے اللہ کے سامنے صفیں باندھ کر کھڑے ہیں۔ وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون، ہر آن ہر گھڑی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ انسانوں کو بار بار یہ چیز سوچنی ہے کہ اگر فرشتوں کو ان کی عبادت کی وجہ سے کچھ نہیں ملنا، ان کی عبادت کی وجہ سے جہنم سے نہیں بچائے جائیں گے، اللہ اپنے فضل سے ان کے ساتھ ہر معاملہ کریں گے، پھر بھی وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور انسانوں کا سارا دار و مدار ہے ہی ایمان اور اعمال صالحہ پر، پھر کس قدر عجیب سی بات لگتی ہے، ایک آدمی نے محنت کے بعد اس کو پیسے ملنے ہیں پھر بھی وہ محنت نہیں کرتا، ایک آدمی کو محنت کے بعد عہدہ ملنا ہے پھر بھی وہ محنت نہیں کرتا، ایک آدمی کو محنت کے بعد مکان ملنا ہے پھر بھی وہ محنت نہ کرے، ایک آدمی کے لیے مشروط ہو کہ محنت کرو گے تو تمہیں یہ چیزیں ملیں گی اور پھر بھی وہ نہ کرے، اس سے زیادہ بےہودہ آدمی کون ہوگا؟ فرشتوں کو عبادت کی بنیاد پر کچھ نہیں، جو کچھ ملا اللہ کے فضل سے ملا، پھر بھی وہ اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت اور تسبیحات میں رات دن مشغول رہتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ جب فرشتوں کی یہ شان ہے تو کچھ تو انسانوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ اگر جنت کو نہ بھی سوچا جائے، آخرت کو نہ بھی سوچا جائے تو یہ نعمتیں کون سی کم ہیں کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دے دی ہیں، اللہ نے ہمیں زبان دے دی ہے، اللہ نے ہمیں پاؤں دے دیے ہیں چلنے کے لیے، اللہ نے ہمیں زندگی دے دی ہے،
اللہ نے ہمارا معدہ ٹھیک رکھا ہے، اللہ پاک نے ہمارے جسم کے اعضاء کو درست کر دیا ہے۔ یہ نعمت اگر آخرت نہ بھی ہو، اگر جنت نہ بھی ہو، اگر جہنم کا مسئلہ نہ بھی ہو، پھر بھی اللہ پاک کے احسانات ایسے ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری پھر بھی کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کے اندر یہ 6 آیات شریفہ اللہ پاک نے دیں۔ رسول پاک علیہ السلام کی ایک بہت ہی عظیم الشان دعا ہے، ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں عاجز ہونے سے۔ عاجز ہونا کیا ہے؟ کہ ایک آدمی مسجد کی طرف جانا چاہتا ہے لیکن بیچارے کے پاؤں نہیں ہے، نہیں جا سکتا۔ ایک آدمی اٹھ کر نماز پڑھنا چاہتا ہے، دل چاہتا ہے، لیکن اتنا بیمار ہے کہ بیچارہ بستر پر لیٹا اٹھ ہی نہیں سکتا۔ ایک آدمی دین سیکھنا چاہتا ہے لیکن دماغ اس کا کند ہے، دماغ اس کا کام نہیں کرتا، وہ کوئی چیز اس کو یاد نہیں ہوتی۔ یہ ہے عجز۔ ایک آدمی عاجز آ جائے، کرنا چاہے نہ کر سکے، کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے، ہاتھ کٹے ہوئے نہیں کر سکتا۔ آنکھوں سے بیت اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے، آنکھیں ہیں نہیں، نابینا ہے، نہیں دیکھ سکتا۔ آنکھوں سے قرآن پڑھنا چاہتا ہے لیکن آنکھیں نہیں ہیں، نہیں پڑھ سکتا۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز، اے اللہ میں عاجز آنے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ ایسا میرے ساتھ معاملہ نہ ہو۔ واعوذ بک من الکسل، اور اے اللہ میں سست ہونے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سب کچھ ہے پھر بھی نہیں کرنا۔ آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، دماغ ہے، دل ہے، ہر بے حیائی کے کام میں یہ دماغ استعمال ہوتا ہے، ہر نافرمانی کے اندر یہ پاؤں استعمال ہوتے ہیں، ہر بک بک کے اندر یہ زبان استعمال ہوتی ہے، ہر حرام کے اندر یہ آنکھ استعمال ہوتی ہے، ہر گناہ کے اندر یہ دماغ استعمال ہوتا ہے، ہر اللہ کی نافرمانی میں یہ ہاتھ استعمال ہوتا ہے، ہر غیبت کے اندر یہ زبان استعمال ہوتی ہے۔ ایسی سستی آ جائے، ایسی آخرت سے غفلت ہو جائے، ایسا دنیا کے اندر انہماک ہو جائے کہ انسان پھر بھی ان چیزوں کو گناہوں کے اندر ہی خرچ کرتا رہے اور آخرت کو بنانے کی کوشش نہ کرے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، اے اللہ میں سست ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جیسے ہر نعمت اور ہر خوبی انسان کو ملتی ہے محنت کے ساتھ، اسی طریقے سے ہر برائی اس کے اندر آتی ہے سستی کی وجہ سے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور عملی طور پر بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں اس لیے نہیں دی ہیں کہ ہم ان کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کریں۔ پاؤں اس لیے نہیں ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، ہاتھ اس لیے نہیں ہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں اس کو استعمال کیا جائے، آنکھیں اس لیے نہیں ہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں اس کو استعمال کیا جائے، زبان اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کی غیبتیں کرتے پھریں، ہمارے کان اس لیے نہیں ہے کہ اس میں خدا کی نافرمانی اندر گھسے۔ یہ تو اللہ نے اپنی فرما برداری کے لیے، اپنے احکامات کو پورا کرنے کے لیے نعمتیں دی تھی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔